الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. تیرے میں کدے میں ساقی یہ جام آخری ہے، تیرے میں کدے میں ساقی یہ جام آخری ہے، نہ بدلنے گا مجھ سے کہ یہ شام آخری ہے. مہمانان گرامی، قدر رخصت ہونے والے ہمارے ساتھی اور عزیز دوستوں، آج کی سالانہ دستار بندی جلسے کے موقع پر میرے ناتوا کاندھوں پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے. وہ ذمہ داری بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی نازک بھی ہے. مجھے آج کے سالانہ اجلاس میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تعلیمی زندگی کے تاثرات کو اور اپنے جذبات کو بیان کرنے کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے. لہذا آج کی یہ پربہار اور باوقار محفل ہمارے ان احباب و اعزاء کو الوداع کہنے کے لیے سجائی گئی ہے جو ہم سے جدا ہونے والے ہیں اور ہمیں داغ مفارقت دے کر اپنا رخت سفر باندھنے کو تیار بیٹھے ہیں. اس سے قبل میں اپنے رخصت ہونے والے ساتھیوں کی خدمت میں چند قریبی تاثرات اور ایام ماضی کے چند احساسات و جذبات کو دہرانے کی جسارت کروں، لیکن اس وقت میرا حال یہ ہے کہ حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کے میرے جذبات میرے ذہن و دماغ پر طاری ہیں. مسرت و شادمانی اس لیے کہ ہمارے وہ ساتھی جو ایک طویل عرصے سے ہمارے ساتھ تھے وہ آج ہم سے جدا ہو کر اپنے علم و فکر کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کاروان فکر و فن کے ہمدوش اپنے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمیں الوداع کہہ دیں گے. اور امید ہے کہ جہاں جائیں گے اپنے اساتذہ اور جامعات کے لیے نامی کا سبب بنیں گے. اور حسن و ملال اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب مفارقت کی گھڑی آ جاتی ہے تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو کر کیفیت قلب کی ترجمانی کر جاتی ہیں. اور اس عالم تنوع کا یہی دستور رہا ہے کہ کسی کو کسی کی دائی میں صحبت نصیب نہیں ہوتی. ہر ملنے والے ایک دن بچھڑتے ہیں، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، جسموں کے فاصلے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کی یادیں اور ان کے ساتھ گزار ہوئے لمحات اور شب و روز قلب کے دماغ پر ہمیشہ کے لیے حسین یادوں کی دل فریب تصویر نقش کر جاتے ہیں. مدت کے بعد اذن تبسم ملا ہمیں وہ بھی کچھ ایسا دل کہ آنسو نکل پڑے. اس وقت میری زبان و کلام میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے دلی جذبات و کیفیات کی ترجمانی کر سکیں، لیکن حکم کی تعمیل میں اختصار کے ساتھ اپنے تاثرات کے جذبات کی ترجمانی کرنے کی جسارت کروں گا. سامعین کرام، اس وقت اپنے چند سالہ تعلیمی سفر کو الفاظ کے پیرائے میں لانا یقیناً ایک مشکل کام ہے. جذبات و احساسات کا امنٹ دریا ہے، ذہن میں ماضی کی یادوں کی خیالات کا ایک تلاطم بقا ہے. آج جب اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو ایک ایسے چوراہے پر پاتا ہوں جہاں ایک طرف آگے بڑھنے کی خوشی ہے، دل مسرت کے جذبات سے لبریز ہیں، جہاں اپنی خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ کا دامن تنگ نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف اپنے مادر علمی کو چھوڑنے کا غم، مشفق اساتذہ اور ساتھیوں سے جدا ہونے کا درد، اور وہ علمی فضا جس میں رہ کر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جینے کا سلیقہ سیکھا، اس کو الوداع کہنے کا رنج دل کو پارا پارا کر رہا ہے، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، دل بوجھل ہوا جا رہا ہے. آج جب کہ ہماری مفارقت کا وقت آ پہنچا ہے، ہمیں اس بات کے اعتراف میں کوئی جھجک نہیں کہ ہم رخصت ہونے والے ہیں. ہمارے ہر ایک ساتھی کا ہم سے ہر درجہ الفت و محبت سے بھرپور اور خلوص آمیز رویہ رہا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اس ادارے میں داخلہ لیا تو اپنے وطن سے دور، اپنے عیسیٰ و قارب سے الگ، اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا تھا. جامعہ کے تمام طلبہ میرے لیے اجنبی تھے، لیکن گزرتے ہوئے وقت میں انہی طلبہ کو جو کل تک اجنبی لگتے تھے تو بھائی سے بھی بڑھ کر نظر آنے لگے.
پھر تو کیا تھا کہ قول اللہ اور قول رسول اللہ کی آوازیں کان میں پڑتی گئی، قلب کی سیاہی بیاضی میں تبدیل ہوتی گئی، اساتذہ کی مشفقانہ نظروں نے والدین کی یاد کو ہلکا کرا دیا۔ بلاخر محتم صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی بے پناہ شفقتوں نے اس ادارے کو اپنا گھر ہونے کا احساس کرا دیا۔ یہی وجہ ہے جب گزشتہ سال انہی دنوں میں آپ کا انتقال ہوا تو اگرچہ ہم اپنے گھروں پر تھے، اپنے والدین کے ساتھ تھے، آپ کی وفات کی خبر سن کر کچھ لمحے کے لیے ہم سکتے میں آ گئے۔ ہمیں لگا جیسے ہم نے اپنے گھر کے کسی بڑے کو کھو دیا، ایسا محسوس ہوا کہ کسی سایہ دار گھنے درخت کے سائے میں تھے کہ اچانک ہم اس درخت سے محروم ہو گئے اور تپتی ہوئی دھوپ میں آ کھڑے ہوئے۔ مولانا کے جانے کا بے حد افسوس تھا، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذمہ داران نے جامعہ کو اور اراکین شورا کو، خصوصی طور پر مولانا صدیق صاحب کو، کہ انہوں نے اپنا غم بھلا کر ہمارے ساتھی کو وہ نرمی کا ہمارے ساتھی کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کیا کہ حضرت کی یاد بہت کم محسوس ہونے لگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کا سایہ قادر قائم رکھے۔ یہ محترم صاحب اور اساتذہ کی بے پناہ محنتوں کا نتیجہ تھا۔ یہاں کی علمی فضا بڑھنے لگی، ہنسی خوشی علمی ماحول میں کیسی زندگی گزرنے لگی، یوں لگا کہ ہماری زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ لیکن دھیمے دھیمے کانوں میں فراق کی آوازیں آنے لگی، آہستہ آہستہ جدائی کا وقت قریب آنے لگا، چہار جانب سے الوداع الوداع کی آواز آنے لگی۔ تب یہ احساس ہوا کہ تو زندگی کا ایک حسین خواب تھا جس کو ایک دن مکمل ہونا تھا، اور وہ آج کا دن ہے۔ لہذا ہمارے رخصت ہونے والے ساتھیوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس عظیم جامعہ کے تعلیمی شعبے میں جو وقت گزارا، صبح و شام کی جن حسین وادیوں اور یادگار ساعتوں میں ہم نے سانس لیا، یقیناً وہ ہماری زندگی کے حسین اور خوبصورت پل ہیں جو گزر گئے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم جہاں نہیں رہیں گے، یہاں گزارے ہوئے شب و روز اور یہاں کے پاک مدر، یہاں کی نورانی فضائیں، یہ سب ہماری یادوں کا بیش قیمت سرمایہ ہوگی۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہ کر جو علم حاصل کیا، فکر و فن کی جو وادیوں کو سیر کیا، اور یہاں سے ہم نے اخلاقیات اور اعلیٰ اقدار و روایت کا جو درس لیا، وہ ہمیشہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اس کی قدر و قیمت کو ہم محسوس کریں گے۔ لہذا میرے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی زندگی کے چند سالہ علمی میدان میں گزارے، وہ عملی میدان میں قدم رکھیں گے۔ میرے ان سے درخواست ہے کہ یاد رکھیں جو مدت ہم نے یہاں گزاری اور جو منزلیں ہم نے حاصل کی، وہ ہمارے آخری منزل نہیں، بلکہ ہم نے تو ابھی صرف زیادہ سفر اور سامان سفر کو تیار کیا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے توانائی اور ایندھن حاصل کیا ہے۔ ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، ایک طویل سفر ہے جو ہمارا منتظر ہے، جبکہ ہمارے سامنے ایک نئی دنیا بھی ہوگی، چیلنج اور مطالبات بھی ہمیں آواز دے رہے ہوں گے، ملک و ملت کی کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہوگی۔ تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس شہر کی عملی تصویر بن جائیں۔ اگر منظور ہو تجھ کو کسان آشنا رہنا، اگر منظور ہو تجھ کو کسان آشنا رہنا، جہان نو سے پہلے قطع آرزو کریں۔ سامعین کرام، میرا آخر کتاب ان طلباء سے ہے جو بھی جامعہ میں رہ کر اپنے اعلیٰ تعلیم کے لیے مزید قیام کریں گے، جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کریں گے۔ ان طلباء کا اخلاقی فریضہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانہ طالب علموں میں اپنے جامعہ کی قدر کر لے، اپنے وقت کو غنیمت جان لے، جامعہ میں ہونے والی سرگرمیوں سے استفادہ حاصل کر لے، اپنے اساتذہ سے جتنا ہو سکے استفادہ حاصل کر لیں، ان کی نصیحتوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، جس کی بنا پر ہمارے مشفق اساتذہ قلبی فرحت کو محسوس کریں۔ اور ہمارے مشفق اساتذہ کرام، آج ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ شفقت اور خیر خواہی کا معاملہ کیا، لیکن ہم نے آپ کی قدر نہ کی۔ یقیناً ہم آپ کی شفقتوں کو نہیں بھول سکتے۔ آج میں اور میرے ساتھی اس بزم میں تمام لوگوں کے سامنے ہماری کوتاہیوں اور ہماری غلطیوں پر معافی کے طلبگار ہیں، اس لیے کہ ہمارا مستقبل آپ کی خوشی سے وابستہ ہے۔ اگر آپ ہم سے راضی نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ ہی نے ہمیں خود گزر کا سبق پڑھایا ہے۔
ہمیں معاف کر دے، ہمارے کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے، اور اپنے عزیز دوستوں سے بھی ہر طرح کی لغزشوں اور حق تلفیوں کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ سامعین کرام، سلسلہ کلام دراز ہوتا جا رہا ہے، جی تو نہیں چاہتا کہ یہ سلسلہ ختم کروں، لیکن قلت وقت کی بنیاد پر اپنی بات کو چند اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے، اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔